کیونکہ نہ آپ میں اتنی ہمت ہوتی ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ آپ میں اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ آپ مودی کا مقابلہ کر سکیں۔ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ مودی سے مقابلہ کر سکے۔ وہیں دوسری طرف پاک میڈیا خوشی منا رہا ہے کہ ایران اور چائنا کے بیچ بڑی ڈیل ہوئی ہے اور بھارت کو چابہار سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ان سب کے امید پہ پانی پھیرتے ہوئے دوسرے اینکر نے بتایا یہ سبھی خبریں جھوٹی ہے۔ بھارت کا چابہار میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور بھارت موجود ہے وہاں پر۔ تو چلیے آگے کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چین اور ایران قریب آ رہے ہیں، بھارت پر اثر کیا پڑے گا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم خواہ خوش ہونے ہیں، مطلب ایز پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یا خوش ہونا چاہیے؟ تو میں یہ کہتا کہ جو سب سے بڑا منصوبہ ہے ایران اور انڈیا کے درمیان وہ چابہار ہے، چابہار پورٹ ہے، ٹھیک ہے، جو پورٹ ہے جو گوادر کے مد مقابل ہے، وہ اس میں انڈیا مکمل طور پہ موجود ہے، کہیں نہیں گیا۔ وہ وزیر اعظم بنتا ہے، اپنے ایجنڈے پر عمل کرتا ہے اور آج تک مسلمان نشانہ ہے اور مختلف ریاستوں میں مودی کے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ یہ رپورٹیں کیا بگاڑ لیں گی مودی کا؟ دیکھیں مودی کا نہ بھی بگاڑیں، ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جب جدوجہد چلتی ہے تو اس وقت جو لوگ جو ہیں اس جدوجہد کو کمپائل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بگاڑ لیں گے۔ ٹالسٹائی اپنے ناول لکھتا تھا رشیا کے اندر اس زار کے خلاف، تو وہ تاریخ مرتب کر رہا ہوتا تھا۔ جب وہ روسو جو تھا وہ فرانس ریولوشن سے پہلے وہ ڈرامے کر رہا ہوتا تھا اور اس کے کرداروں کو فوج اٹھا کے لے جاتی تھی اور مارتی تھی اور کہتی کہ تم کیا چیز ہو۔ وہ جو مشہور کیا نام تھا والٹیئر جو تھا وہ جس کو کرتا ہوتا تھا۔ تو یہ سارے لوگ تاریخ مرتب کرتے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں رپورٹس تاریخ مرتب کرتی ہیں۔ کبھی بھی اگر نریندر مودی کی حکومت نہ آتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک واٹر شیڈ ہے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے، تو مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے اس پہ انہوں نے اکتفا کر لیا ہوا تھا۔ لیکن نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نریندر جو RSS ہے انہوں نے پہلی دفعہ اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ تم اس معاشرے کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ احساس غیرت دلانے کا آغاز ہوا تھا 1985 میں، اور اس رپورٹ میں پورا اس کا تذکرہ ہے کہ 1985 کے اندر جس وقت آسام کرائسس ہوئے تو آسام کرائسس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر یہاں جب رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ٹیکسچر بدل گیا۔ صحیح ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ بنگلہ دیش کے لوگ جو تھے وہاں کی شہریت اختیار کر جاتے تھے، ظاہر بات ہے بنگالی بولتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے اور پتہ تو چلتا نہیں۔ تو اس نے اس کے ہوا اور انہوں نے اس کے اوپر NRC کو ہے کہ آپ اپنا ویریفیکیشن کرائیں کہ آپ واقعی پشتی طور پر پشتینی طور پر مقامی رہنا، اس کے اوپر 40 لاکھ لوگوں کو نے then they extended it to the entire India۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ ہاؤسز بنائے کہ جس میں ان کو رکھنا ہے، ان کو ڈیٹینشن سینٹرز بنائے۔ لوگ کبھی اس کو اپنا وہ جو اس زمانے کی جو کارنیلیس کی رپورٹ تھی اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹیں اس وقت مرتب ہو رہی تھیں اور یہ تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ کیونکہ نہ آپ میں اتنی ہمت ہوتی ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ آپ میں اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ آپ مودی کا مقابلہ کر سکیں۔ 25 کروڑ لوگ ہیں، سب کچھ۔ ایران، چین اور بھارت افغانستان کی سرحد سے متصل جنوب مشرقی ایران میں ایک اہم ریل منصوبے سے نکالے جانے کے بعد ہندوستان 10 سال سے جاری اہم گیس فیلڈ منصوبے سے بھی محروم ہونے جا رہا ہے۔ تہران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خلیج فارس کے علاقے میں فرزاد بی گیس فیلڈ کو اپنے طور پر تیار کرے گا۔ اس گیس فیلڈ کو 2008 میں انڈیا کی 3 کمپنیوں نے دریافت کیا تھا، اور اس سے پہلے ایران اور چین میں ایک حوصلہ مندانہ معاہدہ ہوا تھا جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے۔ دونوں ممالک کے مابین یہ جو اسٹریٹجک اور جو تجارتی معاہدہ ہے آئندہ 25 سالوں تک قابل عمل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ چین اور ایران کے قریب آنے کے بعد ایران اور بھارت کے تعلقات پر کیا اثر پڑا ہے؟ ایران اور چین کی گہری دوستی سے انڈیا کو کیا پریشانی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ احمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک طرف تو چین اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا، پھر ادھر ایران نے بھارت کے ساتھ ریل کا جو منصوبہ تھا اس سے نکال باہر کیا، چین اور ایران قریب آ رہے ہیں، بھارت پر اثر کیا پڑے گا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم خواہ خوش ہونے ہیں، مطلب ایز پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یا خوش ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ جو آخر میں شفا آپ نے کہا یہ بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی یہ جو ساری بات ہو رہی ہے اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں، لیکن ہیں،
ابھی بہت ساری چیزیں، جیسے وہ 25 سالہ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے وہ اناؤنس نہ ایران نے کیا ہے نہ چین نے کیا ہے، وہ اناؤنس نیو یارک ٹائمز کے اخبار نے کیا ہے جو کہ امریکی اخبار ہے. ابھی تک ایرانی حکومت اور چائنیز حکومت جو ہے دونوں اس پہ کھل کے بات نہیں کر رہے. زیادہ بات جو ہے وہ ایرانی میڈیا میں ہوئی ہے، اصل تو نیو یارک ٹائمز کی ہوئی ہے، کچھ ایرانی میڈیا میں ہوئی ہے. جو ایرانی حکومت نے اس پہ آفیشیل بات کی ہے وہ کہا ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہے جو 25 سال کا ہے، ہم نے بھی پیش کیا ہے چائنا کو اور اس پہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے. اس کا کوئی ڈرافٹ منصوبہ تیار ہو گیا. اس پہ بڑی زبردست بحث و مباحثہ ہوا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر، جس پہ وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب جو ہیں ایران کے، ان پر بڑی چڑھائی کی ایرانی پارلیمنٹیرینز نے، کیونکہ اس کی تفصیلات ابھی تک ڈرافٹ کی آئی نہیں ہے باہر. تو چائنیز گورنمنٹ اس پہ بھی بول نہیں رہی ہے، ایرانی حکومت جو ہے اس پہ بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے وہ پلان ہے، اسٹریٹجک معاہدہ نہیں، شاید ابھی نہیں ہے لیکن ہم نے پروپوز کیا ہے، اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ امریکی اخبار نے کی ہے. تو ابھی بہت سارے ifs and buts ہیں. جو چابہار کی والی بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے کولیگز ہیں، ہم اس پہ ریسرچ پچھلے کئی دنوں سے اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں اپنے ایک کولیگ سے کہہ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے کہ مجھے آپ نیند سے اس وقت جگانا جب ایران سے یہ اناؤنسمنٹ آئے گی کہ ہم نے انڈیا کو چابہار پورٹ سے نکال دیا ہے، تو مجھے آپ اس وقت نیند سے جگانا. نہیں تو یہ پہلے جو ہے رپورٹ ہو گئی، مطلب یہ جو ریل کا منصوبہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نیو یارک ٹائمز کے تھرو یہ بریک ہوئی ہے بات؟ نہیں دیکھیں یہی ساری کنفیوژن ہے. ایک چین اور ایران کا معاہدہ وہ الگ چیز ہے، ایک ریلوے پروجیکٹ ہے وہ الگ چیز ہے، ایک پورٹ جو چابہار پورٹ ہے وہ الگ چیز ہے، اور پھر آپ نے وہ فرزاد جو گیس فیلڈ ہے وہ چوتھی الگ چیز ہے. ساری الگ الگ چیزیں ہیں. تو میں یہ کہتا کہ جو سب سے بڑا منصوبہ ہے ایران اور انڈیا کے درمیان وہ چابہار پورٹ ہے. جو پورٹ ہے جو گوادر کے مد مقابل ہے، وہ اس میں انڈیا مکمل طور پہ موجود ہے، کہیں نہیں گیا وہ، اور وہ چیز ابھی تک ان کی. لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ریلوے منصوبہ جو ہے وہ رک گیا ہے. مطلب وہ رک تو نہیں گیا، وہ اب ایران خود آگے اس کو مکمل کر رہا ہے، اس میں انڈیا اب نہیں ہوگا. لیکن اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے ایرانی حکومت کی آفیشیل کہ انڈیا کسی آگے چل کے واپس ری جوائن کر سکتا ہے. کون سا؟ جو ریلوے پروجیکٹ ہے. ریلوے پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ چابہار کو زاہدان سے کنیکٹ کرے گا. زاہدان جو ہے وہ جیسے ہمارا کوئٹہ ہے بلوچستان کا کیپٹل، ایسے زاہدان کیپٹل ہے ایرانی بلوچستان کا، جو سیستان اور بلوچستان پروونس ہے. اور زاہدان جو شہر ہے وہ ایرانی افغان بارڈر سے قریب ہے، تو وہ پھر آگے ریلوے افغانستان سے کنیکٹ ہوگی اور ترکمانستان سے کنیکٹ ہوگی. یہ بہت بڑی میجر، کیونکہ 20 سال سے بڑی اسٹریٹجک ریلیشن شپ رہی ہے بھارت کی اور ایران کی، بالخصوص افغانستان میں. لمبی ہسٹری ہے، میں اس پہ پیچھے نہیں جا رہا. ناردرن الائنس کو انڈیا اور ایران سپورٹ کرتے تھے، طالبان کے خلاف وہ تھے، روس ان کے ساتھ، وہ لمبی ہسٹری ہے. ایگزیکٹلی 100%. کیونکہ چابہار صرف میگا پروجیکٹ نہیں ہے. جو بات نیو یارک ٹائمز نہیں کرتا یا کوئی اور میڈیا نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ چابہار میگا پروجیکٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا آؤٹ پوسٹ ہے انڈین انٹیلیجنس کا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ساری جو اس کی لنکس تھی وہ جا کے ملی کہاں؟ چابہار سے. پتہ چلا کہ انڈیا نے چابہار میں پورٹ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ، جہاں پہ بہت ساری انڈین کمپنیز ہیں، انڈین انجینئرز ہیں، ساتھ ساتھ وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس کا ایک بڑا زبردست آؤٹ پوسٹ یا دفتر ہے. ایک انٹیلیجنس آؤٹ پوسٹ بھی ہے چابہار. تو بڑی سٹوری یہ ہے کہ انڈیا اور ایران میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں. مین ریزن اس کا صحرا جو ہے صدر ٹرمپ کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جو سینکشن لگائے تھے ایران کے اوپر، اس کی وجہ سے انڈین کمپنیز جو ہیں وہ اب یہ جو ریلوے پروجیکٹ ہے اور وہ جو آپ نے گیس فیلڈ کی اویس بات کی ہے وہ جنوری میں ہی انڈیا اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا یہی سینکشن کی وجہ سے. لیکن انڈیا کی ایک بڑی مہربانی بھی ہے چابہار کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایران کو ایگزیمپشن دیا، معافی، ایک ریلیف دیا سینکشن سے، اور وہ کسے؟ چابہار پورٹ کو. تو پورے ایران پہ سینکشن لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ ہے ایران میں جو مکمل جہاں پہ سینکشن نہیں ہے امریکی کوئی نہیں، اور وہاں پہ وہاں پہ اکوپمنٹ خریدا جا سکتا ہے، امپورٹ کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ چابہار پورٹ ہے. دنیا کی سیاست میں فائدہ نقصان جو ہے وہ صرف ملک اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کا بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور جو سیاست ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ دیکھو یہ جو ایران میں، پورے ایران پر پابندی ہے لیکن ایک جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ہم نے اپنے انٹرسٹ کو پالنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے احمد آپ کا. اور یہ جو اختلافات شروع ہوئے ہیں، خطے کی صورتحال اس وقت بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہ کتنے عرصے تک انٹرسٹنگ رہتی ہے اور کیسے رہتی ہے یہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے.